السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. رواه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه من روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دینے، شرک مٹانے کے لیے، کفر مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 15 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری مطابق 1 فروری 2018 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا درس ہفتہ واری رحاب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے ہم دعوت دیں گے طالب علم منیب بن شاہد خان کو، تاکہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے آج کی عبارت عقیدۃ طحاویہ کی پڑھیں۔ طالب علم منیب فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال المنكر والنكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء۔ یہ تھے طالب علم منیب جو ابھی ہمارے سامنے آج کی عبارت عقیدۃ طحاویہ کی پڑھے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدۃ طحاویہ کا درس ہے، اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں مصنف امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اس عقیدے کو جو اہل السنہ والجماع طائفہ منصورہ فرق ناجیہ کا عقیدہ ہے، آیات قرآنیہ کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور اقوال سلف کی روشنی میں اس کو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو مضمون اب چل رہا ہے وہ ہے چھوٹی قیامت، موت اور اس کے بعد کے مراحل کے متعلق۔ بالخصوص آج کی جو عبارت پڑھی گئی وہ اس میں قبر کا اور فتنے قبر کا، فرشتوں کے سوالات کا
ذکر موجود ہے جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے. امام ابو جعفر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ، پوائنٹ نمبر 102 صفحہ نمبر 25، وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں تک ہم پڑھے تھے کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ موت کا فرشتہ برحق ہے، ملک الموت، جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ سارے جہاں والوں کی روحوں کو اللہ کے حکم سے قبض کریں. اور آگے وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور عذاب قبر پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا حق رکھتے ہیں، یعنی اس عذاب کے جو مستحق ہیں تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور اسی طریقے سے منکر نکیر میت سے قبر میں اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اور اس کے نبی محمد یا نبی علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کریں گے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ خبر یا احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے وارد ہوئی ہیں. اسی طرح ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے، آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. بڑی اہم باتیں ہیں. پچھلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے یہ بات کہ ملک الموت، ہم نے بتایا تھا کہ ملک الموت کون ہے اور ان کی کیا ذمہ داری اللہ عز و جل نے سونپی ہے. وہ جو سوالات کا سلسلہ ہے بہت مناسب ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ فائدہ ہو اور مجھے اطمینان ہو کہ آپ چیزوں کو یاد رکھ رہے ہیں یا چیزیں محفوظ ہیں. میں نے بتایا تھا ملک الموت کا ایک نام ہے. ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. بچوں سے پہلے سوال ہے. بچے جب میں کہتا ہوں تو 15 سال سے کم جو بھی ہیں وہ سب بچے ہیں. تو جن کی بھی ایج بلو 15 ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں ملک الموت کا نام کیا ہے. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. ملک الموت کا نام جو پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا. ہاں بیٹا، ملک الموت کا نام ملک الموت ہے. بہت صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. ملک الموت کا اسرائیل نام نہیں ہے، ملک الموت ہی ان کا نام ہے. چلیے دوسرا بڑا اہم سوال بچوں سے. یہ جو ملک الموت ہیں یا فرشتے جو دنیا میں اللہ کے حکم سے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، کتنے ہیں؟ شاباش، ایک ہیں. چلیے، ملک الموت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور ان کی ماتحت رہنے والی ٹیم جو ہے لوگوں کی روحوں کو قبض کریں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. روح کے متعلق بات ہو رہی تھی اور عشاء کا وقت آ گیا تھا، وہیں بات ختم ہو گئی. روح کے متعلق شاید بتایا تھا میں نے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، جس سے سورہ اسراء کی مشہور آیت ہے کہ روح کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے. وہ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. یہ جواب دیجئے آپ. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے، مطلب انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ قلیل یعنی تھوڑا ہے. تو روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اس روح کے متعلق جو صحیح حدیثیں آئی ہیں اس سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ کہ روح چڑھتی ہے، اترتی ہے، پھیلتی ہے اور اس کو قبض کیا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے. اس پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا کہ جو صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کا مذہب یا منہج تھا روح کے متعلق کہ یہ اللہ کے حکم سے قائم ہوتی ہے بنفسی، جو بدن سے الگ ہوتی ہے. روح کو عذاب بھی ہوتا ہے، روح کو نعمتیں بھی دی جاتی ہیں، یعنی منعم بھی ہوتی ہے، معذب بھی ہوتی ہے روح. اور روح بدن نہیں ہے، روح بدن نہیں ہے اور نہ ہی بدن کے پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے، بلکہ بدن ایک الگ چیز ہے، باڈی انسان کی، روح ایک الگ چیز ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے اپنی کتاب مجموع فتاوی میں ذکر کیا. یہی صحابہ سلف کا عقیدہ تھا روح کے متعلق. اللہ کے حکم سے
یہ چیز آتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے انسان کے بدن میں، پھر وہ زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے ملک الموت جب آتے ہیں تو روح کو قبض کرتے ہیں، مطلب پکڑ لیتے ہیں روح کو، اور روح جو ہے جیسے کافر کی حدیثوں میں آیا نا، اسی لیے بتایا کہ وہ بھاگتی ہے جسم میں، تو اس کو پکڑ کر کھینچ کر گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، جیسے اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں۔ بس یہی باتیں روح کے متعلق ہے، اتنا ہی، کیونکہ جتنا ذکر کیا گیا ہے اتنا ہی ہم کو ایمان لانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے عذاب قبر۔ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عذاب قبر کو، یعنی قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ سب کے لیے نہیں، لمن کان لہ اہلا، جو اس کا اہل ہے، جو اس کے مستحق ہے، کس کے؟ عذاب کے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہاں انہوں نے عذاب کا ذکر کیا تو اس کے مقابلے میں کیا نعمت بھی قبر میں ہوتی ہے؟ قبر میں اجر بھی ملتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے کیا میت کو؟ جی ہاں، وہ بھی اور عذاب بھی، دونوں کے متعلق کتاب و سنت میں باتیں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی میت اگر عذاب کے مستحق ہے تو اس کو قبر میں عذاب ملتا ہے، اور میت اگر نعمت کے مستحق ہے تو اس کو قبر میں نعمتیں بھی دی جاتی ہیں۔ انسان کی جب موت ہوتی ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ موت کے فرشتہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں روح اس کی۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم رہتا ہے، خالی بدن رہتا ہے، کیونکہ بدن الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، ابھی میں نے بتایا تھا۔ اس کو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس سلسلے میں نصوص وارد ہوئے ہیں، آیتیں اور حدیثوں کے۔ اس کے بعد ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آنکھوں کو بند کر دینا میت کی، کیونکہ وہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو مین پوائنٹس ہیں، غسل دینا میت کو، حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر کفن پہنانا میت کو، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اپنی جگہ تفسیر ہے، کتاب الجنائز میں ہے وہ چیز جو پڑھ چکے ہم دورے میں، علمی دورے میں دعویٰ سنٹر۔ تو کیا ہے؟ غسل، کفن، پھر دفن، یعنی قبر میں دفن کرنا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے انسان کو موت دی اور انسان کو قبر میں پہنچا دیا، تو دفن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں اور ایک چیز بتانا بھول گیا، صلاۃ الجنازہ، ٹھیک ہے۔ غسل ہے، کفن ہے، پھر جنازہ ہے، صلاۃ الجنازہ، پھر دفن ہے، تدفین، یہ امور ہے نا۔ اس کے بعد دعائیں کرنا، انفرادی، اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا، جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو ثابت قدمی، اس لیے کہ اس سے بھی سوال ہونے والا ہے، فإنه يسأل الآن، ابھی اس سے سوال ہوں گے قبر میں۔ تو یہ مراحل ہیں، تو قبر میں جانا برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور قبر زمین کا وہ حصہ جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر دفن ہی کیا جاتا ہے قبر میں، عام طور پر دفن کیا جاتا ہے، لیکن بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جلا دیا جاتا ہے، یا انسان کو جلا دیا جاتا ہے، یا انسان کو مچھلی کھا کر ختم کر دیتی ہے، اس کا وجود ہی ختم، مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، یا سمندر کی چیزیں جو اس کو کھا جاتی ہیں، ہاں، یا پرندے نوچ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے، یا لاش ملتی نہیں ہے، کہیں غائب ہو جاتی ہے، یا جلا دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی کیا عذاب ہوگا؟ جی ہاں، عذاب ہر شکل میں ہوگا۔ آدمی قبر اس لیے بتاتے ہیں کہ عام طور پر اس کو دفن کیا جاتا ہے میت کو، لیکن اگر میت کو دفن نہ کیا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ عذاب کے مستحق ہے تو عذاب اس کو دے گا۔ قبر کا عذاب برحق ہے ہر شکل میں، آدمی کہیں بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بات سب میت کے لیے، تمام اموات مر گئے، مرنے کے بعد موت کی شکل میں ہوئی، چل کر ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں ہو گئی، یا قبر میں ہوئی، یعنی زندگی دنیا زمین پر مر گئے، یا فضا میں، یا کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، جلا دیا جائے، ہر طریقے سے یہ بات ماننی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی پہنچے گا، اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ ہواؤں کا رب، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ، اور عذاب کا وہ مستحق ہے اگر
تو ایسی صورت میں اس کو عذاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو قبر کا عذاب ہے 2 ٹائپس کا ہے. آئندہ جمعرات پوچھو جواب دینا، خالی سن لیتے، نوٹ نہیں کرتے یا سنتے غور نہیں کرتے. عذاب کتنی شکل کا ہے؟ 2 قسم کا عذاب ہے. ایک مستمر عذاب، ایک ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ ہوگا، مطلب ہمیشہ منقطع نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ ایک مدت کے لیے عذاب ہوا اس کے بعد عذاب بند، ایسا نہیں ہے. ایک عذاب ایسا قبر کا ہے جو ہمیشہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. ایک ہمیشہ کا عذاب قبر کا. نمبر 2، دوسری قسم کا عذاب منقطع، موقت، ایک ٹائم تک ہوگا عذاب، اس کے بعد ختم. یعنی جتنا وہ مستحق ہے اتنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عذاب کنٹینیو ہمیشہ، ایک عذاب وقتیہ منقطع ہو جائے گا. جو پہلا جو عذاب ہے ہمیشہ ہوگا قبر کا، یہ کس کے لیے ہے؟ کافر، مشرک، جو کفر اور شرک پر مر جائیں ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا قبر کا، بلکہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد جہنم. یعنی عذاب جو ہے، عذاب سے بچیں گے نہیں وہ قبر کے، قبر پھر اس کے بعد جہنم. یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے یا مشرکوں جو کفر اور شرک پر مر گئے، ایمان نہیں لائے تھے. نمبر 2، دوسری قسم کا عذاب منقطع، یہ مسلمان جو گنہگار ہوں گے. ایمان والا تھا، مسلمان تھا لیکن گنہگار تھا، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، تو ان گناہوں کی سزا پانے کے لیے اس کو وقتیہ عذاب دیا جائے گا. دونوں کی دلیلیں سنیں آپ. پہلے کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سورہ غافر کی، ایک ہی دلیل کافی ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے متعلق بیان فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برا عذاب گھیر لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح شام ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور سے سنیے آیت، کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو. آیت ہو گئی. کیا ہے آیت میں؟ آل فرعون کو عذاب گھیر لیا، برا عذاب، صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس کا مطلب قیامت سے پہلے آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تفسیر کہ یہ قبر کا عذاب ہے. کیا ہے یہ؟ قبر کا عذاب جو صبح شام ان کو دیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، آیت کمپلیٹ کریں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ قبر کا عذاب نہیں، قیامت الگ ہے. وہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان لوگوں کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ سخت عذاب میں. یہ کون سا سخت عذاب ہے؟ جہنم. اور اس سے پہلے جو قیامت سے پہلے قائم ہونے سے پہلے جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب. سمجھ میں آ گیا؟ ایک اور ایک آیت بھی نوٹ کیا تھا میں، اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. وہ بھی سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے. ابھی جو آیت میں پڑھا آپ کو سورہ غافر آیت نمبر 45-46، ویسے ہم نمبر نہیں بتاتے لیکن بعض لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں عذاب قبر قرآن میں کہاں ہے، تو یہ آیت ہے، اس کی تفسیر ہے. اور ایک آیت بھی سن لیں آپ، سورہ سجدہ آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور البتہ ہم ضرور ان کو عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کو چکھائیں گے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائے. اس آیت کی تفسیر میں عذاب ادنا جو چھوٹا عذاب ہے، ادنا عذاب، اس کے بارے میں امام مجاہد، امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کا عذاب. یہ بھی دلیل ہوئی. یہ تو قرآن سے، تو اس آیت سے یا یہ 2 آیتوں سے جو قبر کا عذاب ہے تو اس سے عذاب تو ثابت ہو گیا. اچھا، یہ جو فرعون کے متعلق ہم نے پڑھا سورہ غافر میں، تو اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ مستمر یا منقطع، کنٹینیو یا ختم ہونے والا؟ پہلی قسم کا عذاب ہمیشہ عذاب. چلیے دوسری قسم کا عذاب کس کے لیے ہوگا؟ پتہ، ایسا مسلمان جس نے گناہ کیے، توبہ نہیں کی، اور اس کے گناہ ایسے تھے جس پر عذاب کی وعید آئی تھی، قبر کے عذاب کی، اور حدیثوں سے ثابت ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ مشہور حدیث
عبداللہ بن عباس کی حدیث سنی ہوگی آپ نے یقیناً، آج بھی سن لیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں پر ہوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے اللہ کے رسول، پھر وہاں رکے، کیا فرمایا؟ انہما لیعذبان، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، بچے سن رہے ہیں نا؟ ہاں سب سنو اور سے، کیا ہے حدیث؟ قبر میں 2 قبر والوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ چلیے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، پھر کیا کرے تھے یہ لوگ دونوں؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے مطلب بد احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا، اس کے کپڑے پر، اس کے جسم پر پیشاب لگ جاتا تھا، یہ کب ہوگا؟ میں تفصیل بتائیں، کھڑے ہو کر پیشاب کریں یا ایسی جگہ پیشاب کریں جہاں پیشاب کی گندگی چھینٹیں آپ کو ریورس اچھل کر آپ کے کپڑے کو گندا کر دیں یا آپ کے بدن کو گندا کر دیں، تو معلوم کیا ہوا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچیں گے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ احتیاط سے پیشاب کرنا، اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بچانا، بیٹھ کر ڈھنگ سے، طریقے سے کرنا، جیسے کہ آپ کے اساتذہ یا آپ کے گھر والے آپ کو یقیناً تعلیم دیتے ہیں اس کی۔ دوسرے کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو ایک کا مسئلہ معلوم ہوا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا کیا کرتا تھا؟ چغلی کرتا تھا، چغلی معلوم بچوں کو؟ معلوم؟ ہاں بولو بیٹے عاطف، چغلی مطلب؟ جی، وہ تو غیبت ہوئی، چغلی بڑوں میں سے کوئی؟ جی، ایک کو 2 لگا کے بولنا، ادھر کی بات ادھر، لڑانا لوگوں کو، ان کی بات ان کو بولنا، ان کی بات ان کو بولنا، تاکہ دونوں میں جو ہے لڑائی ہو جائے۔ چلیے، تو چغلیاں کرتا تھا وہ لوگوں کی، تو اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، سنیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں علماء کہ یہ حدیث کا جو ظاہر ہے وہ مسلمان تھے، یہ دونوں مسلمان تھے۔ کیسے پتا چل رہا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، مشرک ہوتے، کافر ہوتے، تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، چغلی کرنا، یہ کفر اور شرک سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ چھوٹا ہے۔ تو جب کوئی چیز بتائی جائے برائی، تو بڑی برائی بتائی جاتی ہے، چھوٹی برائی بڑی۔ اگر وہ لوگ مشرک تھے، اگر وہ لوگ کافر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں، مر گئے کفر پر، اس لیے عذاب رکھیں کیونکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ اسی سے استنباط کیا علماء نے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک بھی دلیل ہے اسی حدیث میں، کیا نہیں؟ دعا نہیں، ہاں لگائے، اور لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک کھجور کی وہ کیا بولتے ہیں، ڈالی، ڈنڈی، ٹہنی، ہاں بولے ڈنڈی ٹہنی، وہ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ٹہنی کے ڈنڈی کے 2 ٹکڑے کر دیے، کر کے لگا دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ جب سوکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ تو عذاب کی تخفیف کیسے ہوگی بھائی اگر کافر تھا تو؟ یہ ہے پوائنٹ۔ اس کا مطلب اس کو کب تک عذاب، یہ دونوں کو کب تک ہوگا؟ جب تک وہ سوکھیں گے نہیں، یہی ہے نا حدیث کا مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عذاب قبر کی ایک شکل دوسری ہے جو گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے، جو مسلمان تھے لیکن کچھ ایسے کام کیے جس سے وہ قبر کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اس کے بعد ہم کچھ چیزیں پڑھنی ہیں ہم کو، وہ یہ عذاب قبر کی دلیلیں ہیں۔ جی ہاں، ابھی 2 آیتیں آپ سنیں، حدیثیں بھی موجود ہیں اس میں، ایک حدیث تو ابھی آپ سنیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ذرا سنیے اس حدیث کو۔ دوسری حدیث، ایک حدیث سنیں ابھی آپ، عبداللہ بن عباس کی حدیث جس میں قبر والوں کے عذاب پہ پیشاب کی چھینٹوں کی ایک حدیث۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنی نجار کے ایک بغیچے کے پاس سے ہوا۔ بنی نجار قبیلہ ہے جو مدینے میں آباد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ خچر گر گیا، ٹھیک ہے، قریب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے۔ وہاں کیا ہوا؟ وَإِذَا أَقْبُرٌ 6 أو 5 أو 4،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 یا 5 یا 6 یا 5 یا 4 قبریں دیکھی وہاں اس جگہ پر. کتنی؟ 6 یا 5 یا 4 قبریں دیکھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ من یعرف اصحاب هذه القبور، یہ قبر والوں کے متعلق قبر کن لوگوں کی قبریں ہیں، یہ کوئی جانتا ہے؟ یہ قبر والے کون ہیں؟ یہ 6 یا 5 یا 4، یہ کس کی قبریں ہیں، کوئی جانتا ہے؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کہ انا، میں جانتا ہوں. تو پیارے نبی نے سوال کیا فمتا مات ہؤلاء، یہ قبر والے کب مرے؟ تب کتنا عرصہ ہوا ان کو، کتنی مدت ہوئی مر کے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ماتو فی الاشراک، یہ جو ہے حالت شرک میں بہت پہلے مر گئے، یعنی پرانی بات، حالت شرک میں یہ لوگ مر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وسلم نے بیان فرمایا هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کو یعنی امت محمد کو قبروں میں آزمایا جائے گا. فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو قبر کا عذاب سنائے جو میں سنتا ہوں. ثم اقبل علینا بوجہی، پھر ہماری طرف اپنے چہرے مبارک سے متوجہ ہوئے اور فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو ہم صحابہ نعوذ باللہ، ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو ہم نے پناہ مانگی اور کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو جو ظاہر ہو چکے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. تو ہم نے پناہ مانگی اور کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. پھر پانچواں آپ علیہ السلام نے بات بیان فرمائی تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کس قدر سخت ہوتا ہے کہ اگر انسان سن لے تو اپنے مردوں کو نہیں دفنائے گا. ایک اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی، صحیح مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث میرے خیال سے جانتے ہیں آپ، جب تشہد اخیر سے سلام پھیرنے سے پہلے 2 تشہد ہوتے ہیں، پہلا تشہد دوسرا آخر تشہد، تو تشہد الاخیر سے جب فارغ ہو جاتے اب سلام پھیرنے کا وقت ہوتا، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. کیا ہے 4 چیزیں؟ سنیے. من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے کیونکہ یہ برحق ہے. نمبر 2 ومن عذاب القبر، عذاب قبر سے کیونکہ یہ بھی برحق ہے. ومن فتنۃ المحیا والممات، زندے لوگوں کے فتنوں سے، مردے لوگوں کے فتنوں سے کیونکہ اس میں بھی مبتلا ہوتے ہیں لوگ. چوتھی چیز ومن فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی قبر کے عذاب سے، اس کا مطلب قبر کا عذاب ہوتا ہے. چلیے ایک اور ایک حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھنا تھی، چھوٹی حدیث، صحیحین کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب سورج نکل چکا تھا، باہر نکلے اور آپ نے فرمایا یہود تعذب فی قبور، بخاری مسلم کی حدیث. یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے. یہود تعذب فی قبورہم. بچوں کو معلوم یہود کون ہے؟ ایسا کریں، بچوں کو یہود معلوم نہیں؟ معلوم کیا معلوم؟ بیٹمین معلوم، بیٹمین معلوم، اور وہ کیا ہوتا؟ سپرمین، اسپائڈر مین. یہودیوں کے بارے میں یہود کون ہے بچوں کو بتائیے، ٹھیک ہے؟ جن کے متعلق حدیث میں کیا فرمایا نبی؟ یہود تعذب، یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے. اللہ کا فضل، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. چلیے ایک اور ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، یہ سنی ہوگی آپ نے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیحین کی روایت ہے. یہ بھی کیا ہوا، مدینہ کی یہود، جو مدینہ میں یہود آباد تھے، ان میں سے 2 بوڑھی عورتیں، یہودی 2 بوڑھی عورتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں. آ کر ان دونوں نے کیا کہا؟ قبر والوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے. یہ کہا 2 بوڑھیوں نے کیا کہا؟ قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو میں نے کہا، عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، تم جھوٹی ہو، میں نہیں مانتی تمہاری اس بات کو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس کے بعد وہ چلی گئی 2 بوڑھی عورتیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
گھر میں. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم، مدینہ کے یہود کی کچھ بوڑھی 2 عورتیں آئی تھی میرے پاس، اور آ کر ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ کہتی ہیں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صدقتا، ان دونوں نے صحیح کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، کہا صحیح. انہم یعذبون عذابا تسمعہم البہائم، ایسا عذاب ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جس کو بہائم، بہیمہ کیا بولیں گے، جانور سنتے ہیں، ان عذاب کو جانور سنتے ہیں. قالت فما رأیتہ بعد فی صلاۃ الا یتعوذ من عذاب القبر، کہتی ہیں ام المعاشر دونوں، یہ بتانے کے بعد اس کے بعد میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی نمازوں میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کیا معلوم ہوا اس سے بھی عذاب، قبر کا عذاب برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور ایک حدیث ہے جس میں جو ہے دونوں کا ذکر ہے، قبر کے عذاب کا بھی، قبر کی نعمت کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے وہ؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث. کہتے ہیں کہ جب ملک الموت، منکر نکیر، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، مومن کے پاس آتے ہیں اور سوالات کر لیتے ہیں اس سے، پھر وہ جواب دیتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو پھر فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آتی ہے. جب جواب آنسر صحیح دیتے ہیں قبر میں ایمان والے لوگ، تو مومن بندہ جب قبر میں صحیح آنسر دے، صحیح جوابات دے، تو آسمان سے آواز آتی ہے. کیا؟ اللہ کی آواز، صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح کہا ہے. فَافْرُشُوا لَهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. کیا بات ہے! اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جوابات صحیح ہو گئے، آنسرز کریکٹ ہیں، میرے بندے نے صحیح کہا، اللہ کہتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ، اور قبر میں سے دروازہ کھولو جنت کی طرف. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، پھر وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور وہاں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی خوشبو، جس کے متعلق بہت ساری حدیثیں، اب ٹائم نہیں ہے بولنے کے لیے. معلوم ہے خوشبو کیسی ہوگی وہاں کی، وہ ساری اس کو آئے گی قبر میں. کس کو؟ مومن کو. قال وَيُفْسَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. کہاں؟ کمرے میں تو یہاں تک ہی جاری، اوپن پلیس میں انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، مومن کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے. وقال فی الکافر بعد سؤال الملکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کافر کے متعلق جس سے سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بیان، کیونکہ یہ بہت اہم حدیث ہے اس لیے نوٹ کر کے لایا ہوں میں آپ کے لیے. فیونادی، جب وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، جو ہے نا مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے میں نے وہ کہا مجھے نہیں پتا، جیسے لوگوں نے کہا ویسے میں نے بھی جواب دے دیا 3 چیزوں کے بارے میں، اصول ثلاثہ کے بارے میں. تو فیونادی منادی من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے کذب ان کذب، جھوٹ بول رہا ہے. اس کو اب اپوزٹ، فَافْرُشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. اس کو جہنم کا بستر بچھاؤ قبر میں، اور جہنم کے کپڑے پہناؤ، آگ کے کپڑے، آگ کا بستر. صحیح ترجمہ کروں میں، آگ کا بستر، کیونکہ نار کا لفظ ہے. آگ کا بستر بچھاؤ، آگ کے کپڑے پہناؤ، اور آگ کی طرف ایک دروازہ اوپن کر دو اس کے لیے. پھر وہاں کی گرمی، وہاں کی تپش اس کو جو ہے برباد کر دیتی ہے، اور اس کے قبر کو جو ہے تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کیا بولیں گے اس کو، پھسلیاں، ہاں پھسلیاں اس کی پوری ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. یہ جو ہے اس کے بعد بھی آگے آ رہا ہے مسئلہ کہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو، ایک اندھا، قید لہ اعمی ابکم، بہرا اور اندھا، بہرا اور اندھا فرشتہ جس کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہاں مقید کیا جاتا ہے، وہاں انتظام ہوتا ہے اس کا قبر میں، جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ لے کے اس کو مارتا ہے. اور وہ لوہے کا ٹکڑا کیسے ہے؟ لو ضرب بها جبل، یہ حدیث مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے، دیکھیں ابو داؤد کی. اگر اس لوہے کے ٹکڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ مٹی میں بدل جائے، ایسا خطرناک وہ ہتھیار ہوتا ہے، یا ایسا خطرناک لوہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے، فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبًا يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. تو اس کو جو ہے مارتے ہیں فرشتے کافر کو قبر میں اس لوہے سے، ایسا مارتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان اس کی چیخ سنائی دیتی ہے.
اس کی آواز مارنے کی سنائی دیتی ہے، سوائے انس و جن کے، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق اس آواز کو، ساری چیزیں اس آواز کو سنتی ہیں، فَيَصِيرُ تُرَابًا، پھر وہ مٹی بن جاتا ہے، ختم. ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر روح اس میں لوٹائی جاتی ہے دوبارہ. یہ حدیث ہے ابو داؤد کی اور مسند احمد کی حدیث ہے، تو جس سے ابو داؤد کے الفاظ ہیں حدیث کے جو بھی ہم نے پڑھے، اس سے بھی ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. آگے بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، سؤال منکر ونکیر للمیت فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اسی طریقے سے ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے. اچھا، اس قبل اس کے آگے پڑھیں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، خاص طور سے جیسا کہ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. قبر کے عذاب، کیونکہ مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے قبر کا عذاب اگر وہ اس کے مستحق ہے، گنہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ مستمر عذاب سے بھی اور منقطع عذاب سے، عذاب ہی سے محفوظ رکھے، بلکہ نعمت ہم کو قبر میں نصیب ہو، آمین. آگے کہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو میت سے اس کے دین، اس کے رب اور اس کے دین اور اس کے نبی کے متعلق وہ لوگ سوال کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. تو منکر اور نکیر پر ایمان لانا کہ یہ لوگ ہیں. منکر نکیر کا ذکر جو ہے ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح قابل قبول حسن سند کی حدیث ہے. اس میں یہ لفظ آیا ہے کیا کہ اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور ازرق کو کیا بولتے ہیں؟ نیلا، بلو، کیا بولیں گے؟ بلو، آسمان کا جو کلر ہے بلو، ہاں بلو، نیلا، نیلا. تو قبر میں جو ہے دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے. یقال لأحدہما، ایک کا نام منکر ہے، والآخر نکیر، دوسرے کا نام نکیر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اسی لیے منکر نکیر کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا. تو یہ دو فرشتے آتے ہیں، یہ دو فرشتے آتے ہیں. منکر نکیر کیوں ان کا نام رکھا گیا ہے؟ منکر یعنی اننون، کون ہے بھائی، نہیں معلوم. منکر نکیر کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے اننون ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ لفظ منکر کا قرآن میں سورہ داریات کی ایک آیت میں ہے، جب فرشتے جو ہے خوبصورت بچوں کی شکل میں یا خوبصورت انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں ابراہیم السلام کے گھر آئے تھے، تو وہاں آئے، سلام کیے، تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام قوم منکرون، لفظ قوم منکرون، سلام کیا اور کہا کہ اجنبی قوم، کون ہے بھائی، آپ کو نہیں پہچانتے، نئے لوگ ہیں، انون فیسز ہیں. تو اسی لیے منکر نکیر ان کا نام پڑا. یہ ذرا یاد رکھنا، پوچھے تو جواب دے دینا انشاءاللہ، منکر نام کیوں پڑا، نکیر نام کیوں پڑا. چلیے، تو یہ جو ہے آئیں گے اور آ کر انسان سے سوال کریں، ہر ایک ساتھ جو بھی قبر میں جاتا ہے، اچھا برا، مسلمان، کافر، مشرک، گنہگار، نیک، سب سے سوالات ہوتے ہیں. کیا سوالات ہوتے ہیں؟ 3 سوالات ہوتے ہیں. دیکھیے بتا دیا گیا ہے 3 سوالات ہوتے ہیں. کیا سوالات؟ جیسے حدیث میں آیا، فرشتے یہ جو آتے ہیں نا، یہ کالے اور نیلے، کالے اور نیلے دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، آ کر یجلسان ہی، بٹھاتے ہیں اس کو، اٹھو، بیٹھتا ہے وہ، یعنی روح اس کی لوٹا دی جاتی ہے. اب اس سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال رب کے بارے میں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من ربک. دوسرا سوال ما دینک، دین کیا ہے تمہارا. تیسرا سوال من نبیک، یا اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں. اس کے جوابات بھی ہیں. کیا ہیں جوابات؟ رب کون ہے آپ کا؟ ہمارا رب اللہ ہے. دین کیا ہے آپ کا؟ جواب، ہمارا دین اسلام ہے. نمبر 3، نبی کون ہے آپ کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ جوابات ہیں. ایمان والا جواب دیتا ہے. جس نے جوابات کی تیاری دنیا میں کر لی، نہیں مرنے سے پہلے، وہ جواب دیتا ہے. اور جو تیاری نہیں کرے فیل ہو جاتا ہے. جواب دے کر وہ پاس ہو جاتا ہے ایمان والا، اور کافر مشرک فیل ہو جاتا ہے. پاس فیل معلوم. تو پاس فیل دونوں مسئلے ہیں. پاس ہونے والے کے لیے نعمت، تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث سنے آپ، 3 چیزیں. کیا؟ جنت کا بستر، جنت کے کپڑے، بستر جنت کا. یہ کون سے کرلان اورلان، کون سے، یہ کیا ہے، نرم نرم بستر ہوتے نا یہاں. کیا کہ بیڈ نرم بستر ہونا. ماں باپ بھی، والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے کو سونے میں تکلیف نہیں ہونا، بستر میں سخت نہیں رہنا.
اچھا رہنا. بعض لوگ جو ہے چیک کر کے لاتے ہیں, آئیکیا جا کے لے کے آتے ہیں, یا اور خاص آرڈر دے کے بنائے بھی جاتے ہیں ملکوں میں بستر. کیوں؟ بچوں کو سونے میں, کیونکہ وہ سوتا ہے تکیے بستر پہ جو ہے فل ڈسکس ہوئی ہے کہ کیسا تکیہ ہونا چاہیے, کیسا بستر ہونا چاہیے. بہرحال اچھا بستر سب کو پسند ہے. جنت کا بستر سب سے اچھا بستر ہے. تو جنت کا بستر جو پاس ہو جائے گا قبر میں, جنت کا بستر, ایک کپڑے کیسے اچھے اچھے کپڑے ہم پہنتے ہیں, جنت کے کپڑے کیسے ہوں گے, نمبر 2. اور تیسری دروازہ جنت کی طرف, ہوا. ہوا کی اہمیت معلوم ہے, آج کل ٹھنڈی ہوائیں جدہ میں چل رہی ہیں ماشاءاللہ, لوگ خاص طور سے وہ ہوا کے لیے جا رہے ہیں, ٹھنڈی ہواؤں کے لیے باہر بیٹھ رہے ہیں, باہر ٹہل رہے ہیں, کیونکہ غلط نہیں, اچھی چیز ہے. کیوں؟ ہوائیں چل رہی ہیں اچھی اچھی. بھائی بعض لوگ کھڑکی کھول کے سو رہے ہیں اوپر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ جو لوگ رہتے ہیں, اور وہ تو اور زبردست نیند ان کی, کھڑکی کھول کے سو رہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی, بہترین ماشاءاللہ. یہ دنیا کی ہوا ہے. جنت کی ہوائیں کتنی اچھی ہوں گی. اچھا, دنیا کی ہوا میں ایز پر دا ڈاکٹر سیڈ کہ اس میں وائرل بھی ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں وہ ہوتا ہے, کان بند کرو, وہ بند کرو, یہ بند کرو, پتہ نہیں کیا کیا اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے. نہیں, اچھا نہیں, ڈسٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ دنیا کی ہواؤں میں. بہرحال وہ ان کی باتیں, ٹھیک ہے. چلیے, جنت کی ہواؤں میں یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو قبر کے 3 سوالات کا صحیح صحیح جواب دے گا, پاس ہو جائے گا. سوالات بھی اوپن, آنسرز بھی اوپن, تیاری نتھنگ, کوسچنز اوپن. وہ کیا بولتے, پیپر آؤٹ ہو گیا بولتے نا, لیک ہو گیا, آؤٹ ہو گیا. یا آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے, پیپر بتا دیا گیا, کوسچنز بتا دیے گئے, اور ایگزام جو لینے والے فرشتے دونوں ہیں ان کی حالت ہوگی وہ بھی بتا دیا گیا, آنسرز بھی بتا دیے گئے. کریکٹ آنسر یہ ہے, رانگ آنسر یہ ہے, کریکٹ آنسر دیں گے تو یہ ہوگا. 3 وہی کپڑے وپڑے بھی بتا رہا تھا نا میں, بستر استر. اور اگر رانگ آنسر دیں گے تو یہ ہوگا. اب صرف ایک ہی کام ہے, پریپریشن, تیاری. دنیا میں انسان تیاری کرتا ہے, انٹرویو کی تیاری, امتحان کی تیاری. بچے اچھے آفس سے چھٹی لے لیتے ہیں ایگزام پیریڈ میں, ماں باپ والد, کیوں؟ بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں. حافظ صاحب جو قرآن پڑھانے آتے نہیں, ان کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی ذرا بچے کے ایگزامز چل رہے ہیں, ایس ایس سی کا ایگزام, آئی ایس سی کا ایگزام, پتہ نہیں کون سے ایگزامز ہوتے ہیں, اس کا جو ہے میڈیکل ایگزام ہے, اس کا جو انجینئرنگ کا ایگزام ہے, اس کا فلاح کا ایگزام ہے, اس کا جو ہے سی اے کا ایگزام ہے, اس کا کیا ہے, بی کام کا ہے, ایم کام کا ہے, سی سی اے کا ہے, پتہ نہیں کون سے اے سے لے کے زیڈ تک بھرے پڑے ہیں ایگزامز پورے. اس کی پریپریشن, اور اس میں جلدی سلاتے, جلدی اٹھاتے, توجہ دیتے, کھانے کی بھی کام نہیں دیتے بچیوں کو. ایگزام ہو تو گھر میں نہ کچھ کام نہیں اس کے, جب تک ایگزام میری بیٹی کے ختم نہ ہو, نہ چائے لائے گی, نہ پانی اٹھا کے دے گی, نہ برتن اٹھائے گی, نہ دسترخوان اٹھائے گی. کیوں؟ ایگزامز آر کمنگ, ایگزامز آر. کیا اہمیت ہے, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھی چیز ہے, اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس امتحان کے لیے جس کا مقابلہ اماں کو بھی کرنا ہے, ابا کو بھی کرنا ہے, دادا کو بھی کرنا ہے, دادی کو بھی کرنا ہے, نانا کو بھی کرنا ہے, نانی کو بھی کرنا ہے, بیٹے کو بھی کرنا ہے, بیٹی کو بھی کرنا ہے, بھائی کو کرنا ہے, بہن کو کرنا ہے, یہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایگزامز جو ہے وہ بھی ہو جاتے, کیا بولتے ہیں اس کو, کینسل ہو جاتے, کیا پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی ایگزامز نہیں ہوں گے اس سال, ابھی یہ مہینے ایگزامز نہیں ہوں گے, موسم کا مسئلہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, ایگزام پوسٹ. یہ ایگزام پوسٹ پون ہونے والا نہیں ہے. قبر میں جانا پکا ہے, قبر پہلی منزل ہے آخرت کی. اس کی پریپریشن کہاں تک ہو رہی ہے؟ کتنا بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ 100% شور پکا اس کو قبر میں جانا ہے, مرنا ہے. پہلے موت 1, موت کے بعد قبر 2, اس کے بعد سوالات 3, پکا ایمان ہے. سب سے ہوں گے. کیا تیاری کیا ہو رہی ہے؟ اصول ثلاثہ معلوم نہیں معلوم, اللہ کو کیسے پہچان, اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں, یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے ایک بات کہ القبر اول منازل الاخرہ, قبر جو ہے آخرت کے منازل میں سے پہلا منزل ہے. آخرت کے کئی منازل اس میں سے پہلا منزل قبر ہے, اور حساب قبر سے شروع ہوگا. وہ بعد میں آخرت کا حساب الگ ہے, لیکن قبر سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور قبر کے بارے میں یاد رکھنا, یہ جو ہے گھر ہے ایک, اس کو بنانا ہے. بڑی اچھی بات علماء کہتے ہیں کہ گھر جو ہے 3 ہے, دور 3, دار الدنیا, دار البرزخ, دار الآخرہ. ایک دنیا کا گھر, ایک برزخ کا گھر, ایک آخرت کا گھر. 3 جگہ انسان جاتا ہے کیسے بھی. ایک دنیا میں آیا, یہ دنیا ہے, دار الدنیا بولتے ہیں اس کو, دار الدنیا ہے ایک, یہ دنیا ہے نا, دنیا یہ عمل کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہاں عمل ہے, آزادی ہے, اچھا عمل کرو, برا عمل کرو, یہ ختم. اس کے بعد ایک دوسرا ہے قبر کا, اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلدی سنیں, وقت ختم ہو رہا ہے. برزخ کی زندگی کیا ہے؟ وہ
برزخ کی جس میں سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی نعمت اور عذاب ہے جیسے ابھی سن لیا. اس کے بعد ایک تھرڈ لاسٹ گھر ہوگا، دار الاخرہ. یہ تینوں سے انسان کو گزرنا ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں. دنیا میں جو آیا اس کو قبر میں بھی جانا ہے، جو قبر میں جائے گا اس کے بعد آخرت کا سامنا اس کو کرنا ہے. اب یہ تین گھر ہیں، دیکھیے تین زندگیاں ہیں، ایک یہاں کی لائف، ایک قبر کی لائف برزخ کی زندگی، ایک آخرت کی لائف. دنیا کی لائف کو اچھی بنانے کی سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، کافر ہو مومن ہو. پیسہ کمانا، کپڑا، گھر، گاڑی، یہ سب کس لیے بتائیے؟ کہ دنیا کی زندگی ہماری لائف جو ہے اچھی گزرے بھائی، گڈ. باقی اور دو لائف کا مقابلہ سب کو کرنا ہے، ایک برزخ کی زندگی جس میں سوالات ہوں گے، یہ تین، اور اس کے بعد آخرت کی. ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے انسان؟ عقل مند ہے وہی جو ان آگے کے دو گھروں میں جس کو جانا ہے ان کی بھی مکمل تیاری کر رہا ہے اور وہاں بھی اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ صرف دنیا میں ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات مجھے یہ بتائیے، وہ جو سیکنڈ گھر میں ہم کو جانا ہے برزخ کی زندگی، کب جائیں گے؟ کل، پرسوں، بڈھے ہونے کے بعد، 60 سال کے بعد؟ جب نہیں معلوم ہے، اچانک آنکھ بند ہوگی، موت کا فرشتہ کبھی بھی آئے گا، آپ کو وہ سیکنڈ گھر پہ پہنچانے کی تیاری کر دے گا. تو پھر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے انسان کو. اسی لیے سلف صالحین جو ہے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ایسے جیسے دروازے پر ملک الموت کھڑا ہے آ کے ہماری روح قبض کرنے کے لیے. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے ایمان کی. تیاری کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سامنا سب کو کرنا ہے، اور وہاں کوئی آئے گا نہیں ہیلپ کرنے کے لیے. فون نہیں آئے گا یا واٹس ایپ پہ آنسرز نہیں آ سکتے ہیں آپ کو، وہ آنسرز آپ کو ہی دینا ہے. اس کی پریپریشن کتنی ہو رہی ہے، کتنی تیاری کرائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں غور کرنے کی، سمجھنے کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بڑی اچھی بات آخر میں انہوں نے کہی ہے کہ دونوں میں سے ایک گھر ہوگا، اچھا گھر یا برا گھر. والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. یہ الفاظ حدیث کے ہیں لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند، لیکن اس کا معنی صحیح ہے شواہد کے اعتبار سے. تو جو قبر ہے نا، دونوں میں سے ایک ہوگی، یا تو جنت کی کیریوں میں سے ایک کیاری، مطلب جنت کی باغوں میں سے ایک باغ، سمجھے ایسے سمجھیے آپ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اب اس کو کیا بنانا ہے آپ؟ کیونکہ سلف صالحین ایک بات کہتے تھے، من ماتا قامت قیامتہ، جو مر جائے اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب وہ بڑی قیامت تو ایک آئے گی، لیکن یہ جو چلے گیا نا، مر گیا، اس کی قیامت تو سٹارٹ ہوگی. لہذا اپنی قبر کو کیسے بنانا ہے؟ اندھیرے سے انسان کو ڈر لگتا ہے، اکیلے پن سے انسان کو ڈر لگتا ہے. اکیلے قبر میں جانا ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے. پوری دنیا خرچ کر دو تب بھی دوستوں کو نہیں بلا لے کے نہیں جا سکتے وہاں پہ، یا شوہر بیوی کے ساتھ آپ بھی آ جاؤ نہیں لے جا سکتے، یا بیوی شوہر کو میں اکیلی کیسے مر جاؤں میں. نہ موت کا پتہ اور قبر میں جانا پکا ہے. سب چلے گئے، میرے دادا دادی، نانا نانی نہیں، ہم بھی جائیں گے، آپ لوگ بھی جائیں گے، نہیں جائیں گے پکا سب. یہ بچہ بھی مرے گا، بچے کے ابا بھی مریں گے، امی بھی مریں گی، جو نیچے سن رہی ہیں سب مریں گے بھائی. اس قبر کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کیسا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ قبر کے احوال، وہاں کی حالتوں کو جب سلف غور کرتے تھے تو نیند نہیں آتی تھی، ان کو پریشان ہو جاتے تھے. وہ لوگ جو نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، عمرے کے، حج کے، عبادات کے پابند تھے، ان کا والا ہماری دنیا کا ہے، کس طرف جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں، کتنی تیاری اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں. ہمارا بچہ بھی قبر میں جائے گا، اس کے لیے کیا تیاری ہم کر رہے ہیں، کیا تیاری کرا رہے ہیں. خاص طور سے سوالات کا تعجب ہوتا ہے، سوالات بھی معلوم، جوابات بھی معلوم، صرف تیاری چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات ختم کر رہا ہوں اس آیت کو پڑھ کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. لہٰذا ہم انشاءاللہ تیار رہیں گے. تیاری کرنا بہت ضروری ہے قبر کے سوالات کے جوابات کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ قبر کی برزخ کی زندگی بھی ہماری نعمتوں والی ہو، اور آخرت میں جنت نعمتوں والی جگہ ہم داخل ہو جائیں. آمین وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.